السلام علیکم۔ ظالموں کی رسی بڑی دراز ہوتی ہے اور انہیں مسلسل چھوٹ ملتی رہتی ہے، شاید اس لیے کہ وہ کبھی تائب ہو جائیں اور سیدھے راستے پر چلنے لگیں، لیکن عموماً دیکھا یہی گیا ہے کہ اس چھوٹ کو اپنی کامیابی اور خوش قسمتی سمجھتے ہوئے ایسے لوگ تسلسل سے اپنی کارروائیاں جاری رکھتے ہیں۔ سلطان کامران اور ان کے باپوں کا شمار بھی اسی قبیل کے لوگوں میں ہوتا تھا۔ سلطان کے اغوا کی خبر اس کے گھر پہنچ چکی تھی۔ وہ جس کال گرل کے ساتھ تھا اس نے تو اس معاملے میں ملوث ہونا پسند نہیں کیا تھا اور خاموشی سے جائے وقوعہ سے بھاگ گئی تھی، لیکن پولیس کی ایک گشتی ٹولی نے سلطان کی گاڑی کو سڑک پر کھڑا دیکھ لیا تھا۔ اس گشتی ٹولی میں ایک ایسا پولیس والا بھی موجود تھا جو سلطان کے باپ کا نمک خوار تھا اور اس کی گاڑی کو پہچانتا تھا۔ فوراً ہی رابطہ کر کے گاڑی کی وہاں موجودگی کی اطلاع دی گئی اور سلطان کے باپ کا آرڈر ملتے ہی پولیس نے پھرتیاں دکھانا شروع کر دیں۔ سیدھے سادے کیس حل نہ کرنے والی ہڈ حرام پولیس جب کام کرنے پر آئے تو اس کی کارکردگی قابل دید ہوتی ہے۔ فوراً ہی پتہ چلا لیا گیا کہ سلطان اپنے ایک دوست کے گھر سے ایک کال گرل سونا کے ساتھ روانہ ہوا تھا۔ کسی کال گرل تک پہنچنا پولیس کے لیے کیا مشکل بات تھی۔ پولیس والوں کے سامنے سونا نے اعتراف کر لیا کہ سلطان کے اغوا کے وقت وہ اس کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی، لیکن اغوا کاروں کی نشاندہی کے سلسلے میں وہ کوئی مدد نہیں کر سکی۔ بیٹے کے اغوا کی تصدیق ہوتے ہی عرفان اللہ نے پولیس کے محکمے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ممکن تھا کہ میڈیا کو بھی خبر مل جاتی، لیکن اس سے قبل ہی عرفان اللہ کے گھر کی طرف آنے والی ایک پولیس موبائل نے راستے میں بے ہوشی کی حالت میں پڑے سلطان کو دیکھ لیا۔ فوراً سیل فونز کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ نتیجتاً سلطان کو فوری طور پر ایک مہنگے پرائیویٹ ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کی حالت کوئی ایسی خراب نہیں تھی۔ ابتدائی طبی امداد ملتے ہی وہ ہوش میں آ گیا، لیکن عرفان اللہ کے اشارے پر ڈاکٹرز نے پولیس والوں کو سلطان سے ملنے کی اجازت نہیں دی اور پہلے بند کمرے میں باپ بیٹے نے تفصیلی ملاقات کی۔ عرفان اللہ نے بیٹے سے ساری تفصیل سنی اور سوچ میں پڑ گیا۔ یقیناً انہوں نے تمہارے اعتراف کی ویڈیو بنا لی ہوگی۔ چالاک عرفان اللہ کے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ معلوم نہیں، میں نے انہیں ایسا کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، سلطان نے جواب دیا۔ انہوں نے خفیہ طور پر ویڈیو بنائی ہوگی تاکہ تمہیں معلوم نہ ہو سکے۔ تمہارا کہنا ہے کہ تم ان لوگوں کو نہیں پہچانتے، لیکن انہوں نے تم سے جو کچھ پوچھا اس سے یہ تو واضح ہے کہ وہ جو بھی تھے ان کا تعلق معاذ سے تھا۔ عرفان اللہ بالکل درست سمت میں سوچ رہا تھا۔ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ معاذ کے دوستوں اور ہمدردوں میں سے کون اتنا با اختیار ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کارروائی کر سکے۔ ان لوگوں نے جس انداز میں مجھے اغوا کیا وہ انداز بالکل پروفیشنل تھا۔ ان کی گاڑی بھی بہت شاندار تھی اور اسلحہ بھی زبردست تھا۔ مجھے جس تہہ خانے میں رکھا گیا وہ بھی بہت وسیع و عریض تھا، جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بڑی عمارت کا حصہ تھا۔ میرے اغوا سے لے کر اب تک چند گھنٹے کا ہی عرصہ گزرا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مجھے شہر کے اندر ہی کسی جگہ لے جایا گیا تھا، اور میں نہیں جانتا کہ اس شہر میں اتنے وسائل رکھنے والے کس شخص کو معاذ سے ہمدردی ہے۔ سلطان الجھا ہوا تھا۔ جواباً عرفان اللہ کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ معنی خیز لہجے میں بولا، بے شک ہم اتنے وسائل رکھنے والے معاذ کے ہمدرد کو نہیں جانتے، لیکن ایک ہستی کو تو جانتے ہیں جو ہمیں اس ہمدرد تک پہنچا سکتی ہے۔ آپ کا مطلب ہے؟ سلطان کی آنکھیں چمکیں۔ تم ٹھیک سمجھے ہو، اور اب ہمیں جو بھی کرنا ہے بہت تیزی سے کرنا ہے، ورنہ صبح شاید ہر نیوز چینل پر تمہاری اعترافی ویڈیو چل رہی ہو۔ تم یہاں آرام کرو جب تک میری اجازت نہ ہوگی۔ ڈاکٹرز پولیس والوں کو تمہارے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیں گے۔ میں یہ اہم کام کر لوں تو پھر پولیس والوں کو بھی نمٹا دوں گا۔ ان سے ہمارا گھر جیسا معاملہ ہے، ان سے میں جو بھی کہوں گا وہ اسے آسانی سے مان لیں گے۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، آپ جو ٹھیک سمجھیں کریں، مجھے تو اب نیند آ رہی ہے۔ سلطان نے ایک زوردار جماہی لی۔ عرفان اللہ محبت سے بیٹے کا شانہ تھپک کر باہر نکل گیا۔ اپنے بیٹے کے لیے اتنی محبت دل میں رکھنے والے کو معاذ کے باپ کے جذبات کا قطعی احساس نہیں تھا کہ کیسے وہ مجبور باپ اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہا ہوگا۔ عائشہ گلزار مصلے پر بیٹھی بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ اس وقت معاذ ان کی دعاؤں کا خصوصی مرکز تھا۔ چند دن میں عزیز ہو جانے والے اس لڑکے کی سلامتی کے لیے وہ 24 گھنٹے کے دن کے اس حصے میں سب سے زیادہ ارتکاز سے دعائیں مانگتی تھیں۔ جب رب خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے
کہ ہے کوئی مجھے پکارنے والا، مجھ سے مدد مانگنے والا۔ عائشہ پیدائشی مسلمان نہیں تھی، جو دین کو بھی ماں باپ سے ورثے میں ملی ہوئی دیگر چیزوں کی طرح برتتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو اچھی طرح سمجھ کر اسے اپنایا تھا، اس لیے بہت سے پیدائشی مسلمانوں سے زیادہ اچھی مسلمان تھیں، اور معاملات میں بھی دیانتداری اور اصول پسندی کے ساتھ ساتھ عبادات پر بھی خصوصی توجہ دیتی تھیں۔ رات کے آخری پہر تہجد کے لیے جاگنا ان کا برسوں کا معمول تھا۔ آج بھی وہ اسی معمول کے مطابق عبادت میں مصروف تھیں اور اپنا دامن اس رب کے حضور پھیلا رکھا تھا جو دنیا کی ساری ماؤں سے بڑھ کر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے ان کا انہماک اتنا شدید تھا کہ وہ ان مدھم آوازوں کو بھی نہیں سن سکیں جو گھر میں بنا اجازت گھس آنے والوں کی آمد سے ابھری تھیں۔ ان کا ارتکاز تو اس وقت ٹوٹا جب دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور دو اسلحہ بردار دندناتے ہوئے اندر گھس آئے۔ ان کی آمد کا انداز ایسا تھا کہ گہری نیند سوئی ہوئی بشریٰ کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اس کے ہسپتال سے آنے کے بعد سے عائشہ اسی کے کمرے میں سونے لگی تھی تاکہ کسی وقت کوئی ضرورت پڑنے پر اسے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو؟ ان کی آمد کے تہلکہ خیز انداز کے باوجود عائشہ نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں دریافت کیا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے میڈم، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ انہیں یہ جواب دینے والا وہ تیسرا مسلح آدمی تھا جو گلزار عاصم کو اسلحے کے زور پر ہاتھ اٹھوائے کمرے کے اندر لا رہا تھا۔ اگر تم ڈاکو ہو تو جان لو کہ اس گھر میں لوٹنے کے لیے کوئی قیمتی شے موجود نہیں ہے، بس تھوڑی سی رقم ہے جو میں بغیر مزاحمت کے تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عائشہ نے انہیں پیشکش کی۔ کہاں سے کیا لوٹنا ہے یہ ہم خود اچھی طرح جانتے ہیں، قیمتی چیزوں کو بھی ہماری آنکھیں فوراً پہچان لیتی ہیں، مکروہ لہجے میں کہتے ہوئے اس شخص نے جن نظروں سے عائشہ کو سر سے پیر تک دیکھا وہ جوان بیٹی کی ماں ہوتے ہوئے بھی کانپ گئیں۔ انہوں نے انگلینڈ کے آزاد ماحول میں پرورش پائی تھی، اپنی تہذیب اور معاشرے کے اعتبار سے کھلا ڈلا لباس بھی پہنتی رہی تھیں، لیکن ایسی چھیدتی ہوئی نظروں سے ان کا پہلی بار واسطہ پڑا تھا، اور سر سے پیر تک مکمل لباس میں ہوتے ہوئے بھی انہیں ایسا لگا تھا کہ اس شخص نے ان کے پورے جسم کو کھنگال ڈالا ہو۔ وہ اس شخص سے محض نظریں چرا کر رہ گئیں۔ اولڈ از گولڈ کا مقولہ سنا تھا، لیکن تجربہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ آج تک ہم نے دیسی جوانیوں کے ذائقے ہی چکھے ہیں، آج ذرا ولایتی میم بھی چکھ کر دیکھیں گے۔ عائشہ کے سر تپا مشرقی لباس میں ہونے کے باوجود اس نے پہچان لیا تھا کہ ان کا تعلق مشرق سے نہیں تھا۔ بکواس بند کرو اور سیدھی طرح بتاؤ کہ تمہاری یہاں آمد کا مقصد کیا ہے۔ اس کی بےہودگی نے گلزار عاصم کے ضبط کا پیمانہ لبریز کر دیا، اور اسلحے کی زد میں ہونے کے باوجود انہوں نے سخت مشتعل لہجے میں اس سے دریافت کیا۔ اوہو، اس اولڈ مین کے جسم میں بھی جوانی انگڑائیاں لے رہی ہے، خون جوش مار رہا ہے، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کا کوئی علاج کرنا پڑے گا۔ چل نمبر 2، ذرا اسے کرسی سے باندھ کر تو بٹھا دے، خواہ مخواہ بجھتی جوانی کی لو پھڑک کر ہمارا کام خراب کرے گی۔ گلزار عاصم کے بول پڑنے کا مذاق اڑاتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی کو حکم دیا، جس پر فوراً عمل کیا جانے لگا۔ انہوں نے مزاحمت کی تو ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور 2-3 تھپڑ جڑ کر زبردستی کرسی کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اب ٹھیک ہے، اب ہم آرام سے کھیلیں گے۔ اس نے یوں اطمینان کا اظہار کیا جیسے گراؤنڈ میں کھیل کے لیے جمع ہونے والے بچے اپنے حسب منشا ماحول ترتیب دے کر خوش ہوتے ہیں۔ اتنی بدتمیزی کرنے سے بہتر ہے تم اپنی آمد کا مقصد بیان کر دو۔ اس بار بشریٰ نے قدرے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ وہ بغیر سہارے کے بستر سے اتر کر چل پھر نہیں سکتی تھی، اس لیے ابھی تک بستر پر ہی موجود تھی اور صرف اتنا کر سکی کہ اپنے بالائی دھڑ کو اوپر اٹھا کر تکیے کے سہارے مسحری کے سرہانے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی تھی۔ اپنی یہ معذوری اس وقت اسے بہت زیادہ کھٹک رہی تھی۔ عمومی حالات میں وہ بہت پھرتیلی تھی اور خود حفاظتی کے خیال سے اس نے تھوڑے بہت ہاتھ پیر چلانے سیکھ رکھے تھے، لیکن ابھی تو اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ سائیڈ ٹیبل کی دراز میں رکھا اپنا پسٹل بھی نکالنے سے قاصر تھی۔ اگر تندرست ہوتی تو شاید مسلح افراد کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اپنے والدین سے بدسلوکی پر حرکت میں آ جاتی۔ اس نے دیکھا تھا کہ گلزار عاصم کو باندھتے اور مارتے دیکھ کر عائشہ بے ساختہ ہی حرکت میں آئی تھیں اور گلزار عاصم اور ان لوگوں کے درمیان رکاوٹ بننے کی کوشش کی تھی، لیکن ان میں سے ایک نے انہیں بے دردی سے کھینچ کر پیچھے ہٹا دیا تھا، اور اس کھینچا تانی کے دوران ان کا نماز کے لیے سر پر لپٹا ہوا بڑا سا دوپٹہ کھل گیا تھا۔ دوپٹہ کھل جانے کی وجہ سے ان کے خوبصورت بھورے بال نظر آنے لگے تھے
اور ان کی شخصیت کی خوبصورتی کچھ اور واضح ہو گئی تھی۔ وہ کوئی بہت زیادہ عمر رسیدہ خاتون نہیں تھیں، 40 سال سے کچھ ہی متجاوز عمر تھی ان کی، لیکن دیکھنے میں اس سے کم ہی نظر آتی تھیں۔ مقصد تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے مس بشریٰ گلزار، اتنی سی عمر میں تم اتنے بڑے بڑے پنگے لیتی ہو، اور بستر پر معذور ہو کر لیٹنے کے باوجود تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ ہر بندے سے پنگا نہیں لیا جاتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے پنگا لینا بیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہوتا ہے۔ ایک ایک لفظ چبا کر بولتے ہوئے وہ براہ راست بشریٰ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایسی کاٹ تھی کہ بشریٰ اچھی خاصی بولڈ ہونے کے باوجود تھوک نگل کر رہ گئی۔ شکل و صورت اور قد کاٹ کے اعتبار سے وہ عام سا شخص تھا، جو لوگوں کے ہجوم میں کھڑا ہو تو الگ سے نمایاں بھی نظر نہ آئے، لیکن اس کی آنکھیں، جب وہ ان آنکھوں میں کوئی تاثر سمو کر سامنے والے کو دیکھتا تھا تو وہ تاثر پوری شدت سے مقابل کو منتقل ہو جاتا تھا۔ جیسے پہلے عائشہ نے اس کی نظروں سے اس کے اندر کی ہوس اور گندگی کو محسوس کیا تھا، اور اب بشریٰ اس کے غضب اور دھمکی کو محسوس کر رہی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے بہت دھیمی آواز میں اس شخص سے دریافت کیا۔ اپنے 2 سوالوں کے جواب: نمبر 1، سلطان کو کس نے اغوا کیا تھا؟ اور نمبر 2، وہ ویڈیو کہاں ہے جس میں سلطان نے اعترافی بیان دیا ہے؟ اب وہ سیدھا مطلب پر آ گیا تھا، اور بشریٰ پر واضح ہو گیا تھا کہ وہ کس کا ہرکارہ ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، تم غلط جگہ پر سوال کر رہے ہو۔ تم دیکھ چکے ہو کہ تم یہاں آئے تو میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی، اس لیے میرے کسی اغوا میں ملوث ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ سلطان کا اغوا ہو چکا ہے۔ اسے عالم شاہ کے منصوبے کا علم تھا، لیکن اسے مستقل جو دوائیں کھانی پڑ رہی تھیں، ان میں کوئی دوا ایسی بھی تھی جس کو کھانے کے بعد وہ زیادہ دیر تک جاگ نہیں پاتی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ عائشہ نے اپنی نگرانی میں اسے دوا کھلائی تھی اور وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ عالم شاہ کا منصوبہ کہاں تک پہنچا ہے۔ اسے صرف اس بات کا علم تھا کہ کامیابی کی صورت میں حنین صبح صبح وہ ویڈیو لے کر اس کے پاس آ جائے گا، اور اس کو یہ انتظام کرنا تھا کہ اپنے جاننے والے ایک چینل سے وابستہ صحافی کے ذریعے اس ویڈیو کو منظر عام پر لے آئے۔ لیکن حنین سے پہلے ہی یہ لوگ آدم کے تھے۔ اتنی دیندار ماں کی بیٹی ہوتے ہوئے عین اذانوں کے وقت جھوٹ بول رہی ہو۔ بشریٰ کا جواب سن کر اس نے استہزائیہ لہجے میں اس پر طنز کیا۔ اس وقت واقعی مساجد سے فجر کی اذانوں کی آوازیں بلند ہونے لگی تھیں، اور بشریٰ کا اندازہ تھا کہ 1 آدھ گھنٹے میں حنین ویڈیو لے کر یہاں پہنچ جائے گا۔ ساتھ ہی وہ اس شخص کے انداز گفتگو پر بھی حیران تھی۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ان کے بارے میں کافی معلومات رکھتا ہے، ورنہ کسی غیر متعلق شخص کو کیسے علم ہو سکتا تھا کہ عائشہ ایک دیندار خاتون ہے؟ اب کیوں خاموش ہو گئی؟ میری بات کا جواب نہیں ہے تمہارے پاس؟ بشریٰ کے خاموش ہو جانے پر اس نے طنز کا تیر چلایا۔ وہ اکیلا ہی ساری گفتگو کر رہا تھا، اور اس کے ساتھی اسلحہ تھامے چوکنے کھڑے گویا حکم کے منتظر تھے۔ دیکھو مسٹر، یہ ایک صحافی کا گھر ہے، ہم صرف خبریں تلاش کرتے ہیں، گنڈے موالیوں کی طرح لوگوں کو اغوا نہیں کرتے پھرتے۔ اس بار گلزار عاصم اسے ٹوکنے سے باز نہ رہ سکے۔ یہ جو نئی نسل ہے نا، یہ تم جیسے پرانی نسل کے صحافیوں سے بالکل الگ ہے۔ یہ وقت پڑنے پر شرلاک ہومز بھی بن جاتی ہے، اور گنڈے موالی بھی، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنا منہ بند رکھو اور مجھے اپنی بیٹی سے بات کرنے دو۔ اس نے زہریلے لہجے میں گلزار عاصم کو جواب دیا، اور ایک بار پھر اپنی نظریں بشریٰ پر جما دیں۔ بابا نے ٹھیک کہا ہے، مجھے سلطان کے اغوا اور ویڈیو وغیرہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ تم کہیں اور جا کر اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈو۔ اس کی نظریں بشریٰ کے وجود میں گڑی جا رہی تھیں۔ اس کے باوجود اس نے ہمت کر کے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ اپنی طرف سے میں نے تمہیں بہت موقع دیا تھا کہ تم سیدھی طرح سے سچ اگل دو، لیکن تم شاید خود کو کوئی اونچی چیز سمجھتی ہو، اس لیے مجھے ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پائیں۔ اب دیکھو کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ تمہاری یہ انگریزنی ماں جو خود کو بڑا ڈھانک کر اور چھپا کر رکھتی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سلطان کی اعترافی ویڈیو کسی چینل پر چلنے سے پہلے تمہاری ماں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے گی۔ اس پردے کی بوبو کے جسم کے 1 انچ کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالیں گے ہم۔ یہ جس ذلت اور رسوائی سے گزرے گی، اس پر صرف یہ نہیں، تم اور تمہارے باپ دونوں خودکشی پر مجبور ہو جاؤ گے۔ یو باسٹرڈ، تم اپنی گندی زبان بند رکھو۔ گلزار عاصم دیکھ رہے تھے کہ اس کے ہر لفظ کے ساتھ عائشہ کی رنگت زرد پڑتی جا رہی ہے۔
اس لیے ایک بار پھر اپنا ضبط کھو بیٹھے اور اس پر غصہ کرنے لگے۔ اولڈ مین کا منہ بھی بند کر دو، اس کی بک بک میرا مزہ خراب کر دے گی۔ اس نے حکم دیا تو اس کے ایک ساتھی نے گلزار عاصم کی تمام تر مزاحمت کے باوجود ان کے منہ پر کپڑے کا ایک گولا ٹھونس دیا۔ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، یہ مت سمجھو کہ یہ سب کر کے تم بچ جاؤ گے۔ بشریٰ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں اسے ٹوکا۔ میں تم سے بھی کم عمر تھا، تب سے یہ سب کرتا آ رہا ہوں اور کبھی نہیں پکڑا گیا، اس لیے تم میرے بچنے کی فکر کرنے کے بجائے اپنی ماں کی فکر کرو اور سوچو کہ کیا اس بیچاری نے اس لیے انگلینڈ جیسے ملک کو چھوڑ کر تمہارے باپ کو اپنایا تھا اور پاکستان آئی تھی کہ ایک دن اپنی بیٹی کی وجہ سے سب کچھ کھو بیٹھے گی۔ مجھے تو خود اس بیچاری پر رحم آ رہا ہے، لیکن تم جانے کیسی بیٹی ہو جسے اپنی ماں کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ مصنوعی تعصب سے بولتا وہ ایک ایک کر کے اپنی قمیض کے بٹن کھول رہا تھا۔ کھلے گریبان سے اس کی چوڑی چھاتی اور چھاتی پر موجود کسی ریچھ جیسے گھنے بال جھلک دکھاتے اس کے ناپاک ارادوں کی خوفناکی کو کچھ اور بھی واضح کر رہے تھے۔ بشریٰ نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ بری طرح دانتوں سے اپنا نچلا ہونٹ کچل رہی تھیں۔ وہ کبھی ننگے سر نہیں رہتی تھیں، لیکن اس وقت ان کے سر پر ان کا دوپٹہ موجود نہیں تھا، وہ گلے میں جھول رہا تھا۔ ان کے پیچھے کھڑے ریوالور بدست نے انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ کھینچا تانی میں بے ترتیب ہو جانے والے دوپٹے کو دوبارہ سلیقے سے اوڑھ لیں۔ اس شخص نے قمیض کے سارے بٹن کھولنے کے بعد اسے اتار کر بشریٰ کے بیڈ پر پھینکا اور اپنے اور عائشہ کے درمیان موجود 2-3 قدموں کا فاصلہ طے کر کے ان کے مقابل پہنچ گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر گلزار عاصم نے اذیت اور بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جبکہ ان میں سے ایک جدید ماڈل کا موبائل فون نکال کر ویڈیو بنانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ اس رخ سے کھڑا تھا کہ ویڈیو میں اس کے ساتھی کی صرف پشت تھی یا پہلو ہی آتے، لیکن عائشہ پوری طرح نمایاں ہوتی۔ ان پر ریوالور تان کر کھڑا شخص بھی اس موقع پر فریم سے نکلنے کے لیے تھوڑا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ عائشہ نے سراسیمگی کے عالم میں اس شخص کی طرف دیکھا، اس کی اندر تک اتر جانے والی آنکھوں میں اس وقت کچھ اور بھی زیادہ گندگی اور صفاقی اتر آئی تھی۔ ان سے نظریں ملنے پر وہ خباثت سے مسکرایا اور عائشہ کے گلے میں پڑا دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکا۔ دوپٹہ کھینچے جانے سے ان کے گلے پر معمولی سی رگڑ لگی تھی اور بے ساختہ ہی ان کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ اس چیخ میں تکلیف سے زیادہ دہشت کا عنصر شامل تھا۔ یقینی طور پر وہ اس شخص کو اپنے ارادوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے پر کمر بستہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھیں اور دوپٹے کے بغیر یوں لرزہ بھر اندام کھڑی تھیں کہ لگتا تھا کہ کسی بھی لمحے گر پڑیں گی۔ ادھر وہ محظوظ ہونے والے انداز میں ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ سوتی پرنٹڈ شلوار قمیض میں ملبوس ان کا جسم سانچے میں ڈلا ہوا تھا اور وہ ایسی للچائی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا جیسے کسی بچے کے منہ میں لالی پاپ دیکھ کر پانی بھر آتا ہے۔ اسی کیفیت میں اس نے ان کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن بالکل غیر متوقع طور پر ان کی ٹانگ حرکت میں آئی اور انہوں نے پوری قوت سے اس کے دائیں پیر پر ضرب لگائی۔ ان کی حرکت غیر متوقع ہونے کے باوجود اس نے بہت تیزی سے خود کو سنبھال لیا اور جھپٹ کر ان کی گردن پکڑ لی۔ عین اسی وقت بشریٰ نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا کلاک اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ بھاری ٹیبل کلاک اس کی پشت پر آ ٹکرایا۔ اس کے باوجود اس نے عائشہ کا گلا نہیں چھوڑا، البتہ اس کا ساتھی جھپٹ کر بشریٰ تک پہنچ گیا اور پے در پے اس کے منہ پر کئی تھپڑ جڑ دیے۔ بیڈ سے نیچے اتار کر پھینکو حرام زادی کو، اب یہ دیکھے گی کہ اس کی ماں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ کسی درندے کی طرح غرایا اور اس کے ساتھی نے بشریٰ کے زخمی ہونے کی پرواہ کیے بغیر اسے بستر سے نیچے دھکیل دیا۔ تکلیف سے بشریٰ کے منہ سے کراہیں نکل گئیں۔ گلزار عاصم جنہوں نے اٹھا پٹخ کی آوازوں پر آنکھیں کھول دی تھیں، تڑپ کر خود کو بندشوں سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن انہیں اتنی مضبوطی سے باندھا گیا تھا کہ وہ خود کو آزاد کروانے سے قاصر تھے۔ ادھر اس شخص کی آنکھوں سے ہوس کے ساتھ ساتھ جنون بھی جھلکنے لگا تھا۔ ایک ہاتھ سے عائشہ کا گلا پکڑے، دوسرے ہاتھ سے وہ انہیں بیڈ کی طرف دھکیل رہا تھا۔ اس نے ان کا گلا اتنی قوت سے پکڑا ہوا تھا کہ انہیں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور بتدریج چہرے کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ سانس لینے کی فطری خواہش کے زیر اثر ان کا منہ مکانیکی طور پر کھل گیا تھا اور زبان باہر آ گئی تھی۔ پھیپھڑوں کو آکسیجن میسر نہ آنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر بے دم ہوتے جا رہے تھے
اور وہ کوئی قابل ذکر مزاحمت کیے بغیر اس کے ساتھ بیڈ کی طرف کھنچی چلی گئی تھی۔ اس نے انہیں بیڈ پر پٹخ کر ان کا گلا چھوڑا تو وہ جلدی جلدی گہرے گہرے سانس لینے لگیں، لیکن اس نے انہیں ڈھنگ سے سانس لینے کا موقع بھی نہیں دیا اور جسم کے پورے بوجھ سمیت ان پر آن پڑا۔ ان کے حلق سے ایک چیخ نکلی جس کے جواب میں پہلے اس نے انہیں ایک تھپڑ رسید کیا، پھر ان کے گریبان کو پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ کمرے میں کپڑے پھٹنے کی آواز گونجی اور فرش پر پڑی تکلیف سے کرہتی بشرا کے اعصاب چٹک گئے۔ وہ اپنی ماں کو جانتی تھی، ایک آزاد معاشرے سے آ کر اسلام اور مشرق کے ماحول میں رچنے بسنے والی اس کی ماں اتنی باحیا اور با کردار تھی کہ اس نے کبھی کسی نامحرم کے سامنے اپنے سر سے دوپٹہ بھی نہیں سرکنے دیا تھا۔ وہ کیسے اس باحیا عورت کو یوں بے عزت ہوتا دیکھ سکتی تھی؟ چنانچہ ہار مان لی اور بولی، "سٹاپ، پلیز سٹاپ اٹ۔ تم میری ماں کو چھوڑ دو، میں تمہیں سچ بتا دیتی ہوں۔ تم بتاتی جاؤ، بتا دو گی تو میں تمہاری ماں کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے اپنی دست درازیاں جاری رکھتے ہوئے اسے حکم دیا۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ عائشہ پوری آواز سے چیخ بھی نہیں پا رہی تھی اور ان کے گلے سے بس گھٹی گھٹی سی آوازیں ہی نکل رہی تھیں۔ وہ معاذ کا دوست ہے، سلطان کی ویڈیو لے کر وہ کچھ دیر بعد یہاں آتا ہی ہوگا۔ میں وہ ویڈیو اپنے ایک جاننے والے صحافی کو دینے والی تھی، لیکن اب تم اسے اپنے ساتھ لے جانا، لیکن پلیز اب تم میری ماں کو چھوڑ دو۔ ان پر اتنا بڑا ظلم مت کرو۔ اس نے اپنی جگہ پڑے پڑے سسکتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ گڈ گرل، ابھی تھوڑی دیر میں ہم دیکھ لیں گے کہ تم نے ہم سے سچ بولا ہے یا نہیں، لیکن افسوس کہ تم نے سچ بولنے میں ذرا دیر کر دی۔ مجھ پر اس ولایتی شراب کا نشہ چڑھ گیا ہے، اب میں پوری بوتل پیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے مکارانہ لہجے میں بشرا کو جواب دیا اور ایک بار پھر عائشہ پر پل پڑا۔ ان کی چیخوں کا گلا گھونٹنے کے لیے اس نے ان کی قمیض کا ہی ایک بڑا سا پھٹا ہوا ٹکڑا ان کے منہ میں ٹھونس دیا۔ اس کی یہ شیطانیت دیکھ کر بشرا کا ضبط جواب دے گیا اور وہ ساری گالیاں جنہیں کبھی اس نے زبان پر لانے کا نہیں سوچا تھا اسے دینے لگی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وحشیانہ ہنسی ہنستا وہ عائشہ کو ربڑ کی گڑیا کی طرح برت رہا تھا۔ بشرا کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو عالم جنون میں اپنے زخموں اور تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اس دراز کی طرف لپکی جس میں اس کا پسٹل رکھا ہوا تھا۔ دراز کھول کر وہ اپنا پسٹل نکال پاتی، اس سے قبل ہی اس کے سر پر ایک زوردار لات پڑی اور وہ الٹ کر نیچے گر گئی۔ جوش جذبات میں وہ شیطان کے ان چیلوں کو فراموش کر چکی تھی جو اس کا ساتھ دینے کے لیے ہی یہاں آئے تھے۔ پہلی ٹھوکر کے فوراً بعد ہی اس کی کنپٹی پر دوسری ٹھوکر رسید کی گئی اور وہ اتنی زوردار تھی کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ تاریکی میں ڈوبتے ہوئے اسے علم نہیں تھا کہ آج کی صبح اس کی ماں کی عصمت ہی نہیں، باپ کی زندگی بھی ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ حق گو اور اصول پرست گلزار عاصم اپنی محبوب بیوی کو بچانے کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، صدمے سے اپنی دل کی دھڑکن ہی کھو بیٹھے۔ کارڈک اریسٹ، طبی اصطلاح میں ان کی موت کو شاید یہی نام دیا جاتا۔ عالم شاہ کے گھر کے پرآسائش مہمان خانے میں بھی حنین کو پرسکون نیند نہیں آئی تھی۔ وہ معاذ کے قریبی دوستوں میں سے تھا اور معاذ کی گمشدگی کا معمہ حل کرنے کے لیے عالم شاہ کے منصوبے میں شامل ہو گیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کے اعصاب کے لیے ایک بوجھ تھا۔ معاذ کے ساتھ وہ اس کے ہر ایڈونچر میں شریک رہتا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ کئی مقامات کی سیر کی تھی، مختلف کھیلوں میں حصہ لیا، مصیبت زدہ لوگوں کے لیے فنڈ ریزنگ کی تھی، یہاں تک کہ زیادہ دلچسپی نہ ہونے کے باوجود وہ معاذ کے ساتھ بدرو کے اکھاڑے پر بھی چلا جاتا تھا، لیکن وہ لوگ کبھی کسی ایسی کارروائی میں ملوث نہیں رہے تھے جسے مجرمانہ قرار دیا جا سکے۔ وہ جانتا تھا کہ کامی اور سلطان جیسے لڑکوں کے دن رات کئی مجرمانہ مشاغل میں گزرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا ذہن سلطان کے اغوا کے جرم میں شامل ہونے کے لیے راضی نہیں تھا اور وہ صرف اور صرف دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر عالم شاہ کی تجویز پر راضی ہو گیا تھا۔ اس تجویز پر عمل کرنے سے اس بات کی تصدیق تو ہو گئی تھی کہ معاذ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ سلطان نے ہی کیا تھا، لیکن اس سے آگے پھر تاریکی تھی۔ اگر اس واقعے میں معاذ کی موت ہو گئی تھی تب بھی اس کی لاش تو ملنی چاہیے تھی۔ لاش نہیں ملی تھی اور ایک موہوم آس سی تھی کہ شاید معاذ زندہ ہو، لیکن یہ بات بھی الجھن کا باعث تھی کہ وہ زندہ ہے تو کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اس نے اب تک کسی سے رابطہ کیوں نہیں کیا ہے، اور اس کی طرف سے رابطے کا نہ ہونا ایک بار پھر مایوسی کو جنم دیتا تھا اور یہ وہم ستانے لگتا تھا کہ شاید سلطان کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد
وہ کیرتھر کی اس گہری کھائی میں جا گرا ہو جسے رینجرز کے جوانوں نے بھی بسات بھر کھنگال کر دیکھ لیا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ کھائی اتنی گہری تھی کہ اس کی تہہ تک وہ رسائی حاصل نہیں کر سکے تھے، اور ایک امکان یہ تھا کہ معاذ کی لاش تہہ میں کہیں پڑی ہو۔ ایک طرف دوست کی طرف سے اندیشے اور وسوسے تھے، اور دوسری طرف وہ ایک ایسے کام میں شریک ہو گیا تھا جو اس کی فطرت اور تربیت کے بالکل خلاف تھا، اس لیے اس کے اعصاب پر بہت بوجھ تھا۔ اس اعصابی بوجھ کے باعث ہی وہ گہری اور پرسکون نیند سے محروم رہا تھا، اور جاگنے کے بعد پرتکلف ناشتے سے بھی ڈھنگ سے لطف اندوز نہیں ہو سکا تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے اپنی تیاری مکمل کی۔ بشریٰ کے گھر سے ہوتے ہوئے اسے یونیورسٹی جانا تھا، اس لیے اس کی کتابوں کا بیگ بھی تیار تھا۔ اسی بیگ میں اس نے وہ USB بھی رکھ لی تھی جس میں سلطان کا اعترافی بیان موجود تھا۔ ساری تیاری ہو جانے کے بعد وہ نکلنے ہی والا تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو اس کے گھر کا لینڈ لائن نمبر نظر آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی والدہ کا فون ہے۔ اس نے فوراً کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو، ناشتہ کر لیا؟ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس سے دریافت کیا۔ جی امی، آپ فکر نہ کریں، بہت زبردست ناشتہ کر کے ابھی کچھ دیر پہلے ہی فارغ ہوا ہوں اور اب یونیورسٹی کے لیے نکلنے والا ہوں، اس نے ان کی تسلی کے لیے ہنس کر بتایا۔ خیر سے جاؤ بیٹا، انہوں نے فوراً دعا دی اور بات کو جاری رکھتے ہوئے بولیں، یونیورسٹی سے آج سیدھے گھر واپس آ جانا، کسی اکھاڑے یا کلب ولب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ ان کے لہجے میں موجود اصرار کو محسوس کر کے وہ چونکا۔ نہیں، بس تمہارے ابو تھوڑے سے ناراض ہو رہے تھے تمہارے گھر سے باہر رات گزارنے پر۔ ابو نے پہلے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، وہ جانتے ہیں کہ میرے سارے دوست اچھے لڑکے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی کسی بری عادت میں مبتلا نہیں ہے۔ ان کے آگاہ کرنے پر وہ ابو کے رویے پر حیرت کا اظہار کرنے لگا۔ یہ بات نہیں ہے بیٹا، انہیں تمہارے دوستوں پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن معاذ والے واقعے کے بعد سے ہم سب ہی اندر سے خوف زدہ ہیں۔ کتنا پیارا بچہ تھا وہ، اللہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا، دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ لوگ اس لیے بھی اچھے لوگوں کے دشمن بن جاتے ہیں کہ وہ اچھے کیوں ہیں۔ ایسے میں ہم جیسے شریف اور بے وسیلہ لوگوں کو یہی سجھائی دیتا ہے کہ جتنی احتیاط سے زندگی گزار سکتے ہیں گزار دیں۔ ان کے لہجے میں اضطراب سا تھا، انہیں اپنی جگہ شرمندہ سا ہو گیا۔ رات کو جو کچھ ہوا تھا اگر وہ اس کے والدین کو معلوم ہو جاتا تو ان کے دلوں پر کیا گزرتی۔ آپ فکر مت کریں امی، میں یونیورسٹی سے سیدھا گھر آ جاؤں گا، اس نے انہیں تسلی دی۔ جلدی آ جانا بیٹا، پتہ نہیں کیوں رات سے میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے، انہوں نے اسے ہدایت کی۔ آپ کہیں تو میں یونیورسٹی جاتا ہی نہیں ہوں، اس نے ان کی فکر کو اپنی ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی۔ اب میں نے یہ بھی نہیں کہا، تمہاری تعلیم تمہاری اولین ترجیح ہونی چاہیے، پڑھو لکھو، اچھا مقام حاصل کر کے اپنے ابو کا بازو بنو، اللہ وہ دن جلد لائے کہ تمہارے سر پر صحرا بندھے اور ہم پوتے پوتیوں کو کھلانے کا ارمان پورا کریں۔ انہوں نے اپنے دل کی خواہش بیان کی تو وہ ہنس دیا اور بولا، آپ سب ماؤں کے خواب ایک جیسے ہوتے ہیں، بیٹے کا سہارا، بہو سے پھڈے اور پوتے پوتیوں کے لاڈ، اس سے آگے ہماری مشرقی ماؤں کی سوچ جاتی ہی نہیں ہے۔ ہم عام سی سیدھی سادی مائیں ہیں بیٹا، ہماری یہ چند خواہشیں ہی پوری ہو جائیں تو ہمارے لیے کافی ہے، ہم چاند پر پہنچنے کی خواہش تو کرنے سے رہیں۔ انہوں نے سادگی سے اس کی بات کا جواب دیا۔ جی، چاند تک پہنچنے کی خواہش تو نہیں کر سکتی ہماری مشرقی مائیں، بس چاند سی بہو لا کر اس پر ستم ڈھانے کے خواب بھی دیکھتی رہتی ہیں۔ اس نے جان کر شرارت سے انہیں چھیڑا۔ فضول باتیں مت کرو، میں تمہیں ایسی دکھائی دیتی ہوں کیا کہ کسی کی بچی گھر لا کر اس پر ظلم کروں؟ انہوں نے خفگی کا اظہار کیا۔ میں تو بس ایسے ہی آپ کو چھیڑ رہا تھا، مجھے معلوم ہے کہ میری امی کتنی اچھی خاتون ہیں۔ اس نے فوراً ہی وضاحت کی اور پھر بولا، اچھا امی، اب اجازت دیجیے، میری روانگی کا وقت ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ، اللہ نگہبان۔ انہوں نے اسے اجازت دی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے لختے جگر کو کن ظالموں کے چنگل میں جانے کی اجازت دے رہی ہیں۔ حنین نے انہیں اللہ حافظ کہہ کر سلسلہ منقطع کیا تو وہ کافی حد تک ریلیکس ہو چکا تھا، اور رات سے اعصاب پر جو بوجھ تھا اس میں کافی کمی واقع ہو گئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ عارضی اطمینان ہے اور اس کی ماں کے دل کی گواہی سچی ہے۔ عالم شاہ کے گھر سے نکل کر بشریٰ کے گھر جاتے ہوئے اسے گمان بھی نہیں تھا وہاں اس کے لیے کون سی مصیبت منتظر ہے۔
بشرا کے گھر کے سامنے بائک روک کر گھنٹی بجاتے ہوئے وہ بالکل ویسے ہی ریلیکس تھا جیسے ہم سے ہر ایک اپنے کسی عزیز سے ملاقات کے لیے اس کے گھر جانے پر ہوتا ہے۔ کوئی نہیں سوچتا کہ وہ گھنٹی بجا کر اپنے لیے مصیبت کا دروازہ کھلوا رہا ہے۔ حنین کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ایک دوست کے گھر کے دروازے کے پیچھے شکاری اس کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ اس کے گھنٹی بجاتے ہی دروازہ کھلا۔ فطری طور پر وہ دروازے کے کچھ اور قریب ہو گیا تھا، لیکن اس وقت وہ بری طرح سٹپٹا گیا جب کسی نے اسے گریبان سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ حواس باختگی کے عالم میں جب اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو 4 مسلح افراد کو پا کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ یہ سمجھنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ لوگ کون تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سلطان اپنے گھر پہنچ چکا ہے، اور ان لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ سلطان کے اغوا کے پیچھے موجود لوگوں تک پہنچنے کے لیے انہیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اصل میں وہ مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے تجربہ کار لوگ تھے، جبکہ یہاں یہ حال تھا کہ چند ناتجربہ کار نوجوانوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا اور دور تک کے نتائج نہیں سوچ سکے تھے۔ خاص طور پر حنین کی گھبراہٹ کی وجہ سے انہوں نے سلطان کو آزاد کرنے میں بہت جلدی کا مظاہرہ کیا تھا، اور دوسری طرف سے فوراً رد عمل سامنے آ گیا تھا۔ ان لوگوں کو یہاں موجود پا کر اسے بشرا اور اس کی فیملی کی فکر بھی لاحق ہو گئی تھی، لیکن پھر اسے زیادہ فکر مند ہونے کا بھی موقع نہیں ملا۔ کسی نے بہت زور سے اس کے سر پر کچھ رسید کیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ اسے اس کے بیگ سمیت ایک گاڑی میں ڈال کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک تنگ کمرے میں فرش پر بندھا ہوا پڑا تھا، اور ایک شخص چہرے پر سخت خشونت لیے اسے کینہ توز نظروں سے گھور رہا تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس شخص کو اس نے بشرا کے گھر پر بھی دیکھا تھا۔ تو تمہیں ہوش آ گیا۔ اب فوراً بولنا شروع ہو جاؤ اور بتاؤ کہ تم نے کیسے سلطان کو اغوا کیا تھا، اس کام میں کون تمہیں سپورٹ کر رہا تھا، اور تمہارے پاس موجود USB میں سلطان صاحب کی جو ویڈیو ہے، اس کو تم نے مزید کہاں کہاں سیو کر رکھا ہے۔ یاد رکھنا کہ تمہارے پاس انکار کرنے یا جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم اس وقت بازل کے سامنے ہو، جو گونگوں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میرے سوالوں کے جواب نہ دے کر تم اپنی مشکلات میں اضافہ کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ اس کا لہجہ بہت سخت اور سرد تھا۔ حنین کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ USB کے حوالے کے بعد وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس انکار یا جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا وہ اسے سب کچھ سچ بتا سکتا تھا؟ سچ بتانے سے دوستی پر حرف آتا تھا۔ وہ اس چکر میں معاذ کی خاطر شامل ہوا تھا، معاذ جو اس کا گہرا دوست تھا اور جس کے حوالے سے اس کی عالم شاہ سے دوستی ہوئی تھی۔ عالم شاہ نے نئی نئی دوستی کے باوجود معاذ کی خاطر انتہائی قدم اٹھایا تھا، تو کیا وہ اپنی پرانی دوستی کے لیے اتنا نہیں کر سکتا تھا کہ اس شخص کے سوالوں کے جواب میں خاموش رہے اور اس سے عالم شاہ کا کوئی ذکر نہ کرے؟ تو تم آسانی سے میرے سوالوں کے جواب نہیں دو گے۔ اسے سرد نگاہوں سے گھورتے بازل نامی اس شخص کی آنکھوں سے صفا کی جھلکنے لگی۔ حنین کی خاموشی سے اسے نتیجہ اخذ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ اس کی شفاف طبیعت اسی امر کی خواہاں تھی۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والے اگلے جملے نے اس کی تصدیق بھی کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا، بہت خوب، مجھے آسانی سے جواب مل جانے پر خوشی ہوتی بھی نہیں ہے۔ اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر شفاق سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک کونے میں رکھی گول سی ٹوکری اٹھا کر حنین کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں موجود وہ ٹوکری اس پٹاری سے مشابہ تھی جس میں سپیرے سانپ کو بند کرتے ہیں اور گلی گلی سانپ کا رقص دکھاتے پھرتے ہیں، لیکن فرق یہ تھا کہ یہ ٹوکری سرکنڈوں وغیرہ سے نہیں بلکہ کسی دھات سے بنی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے ڈھکن پر چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے۔ حنین کی طرف محظوظ نظروں سے دیکھتے ہوئے بازل نے اس دھاتی ٹوکری کو اس سے کچھ فاصلے پر رکھا اور پیر کی ہلکی سی ٹھوکر لگا کر ٹوکری کا ڈھکن ہٹا دیا۔ ڈھکن ہٹا تو حنین کو لگا کہ اس میں سے کوئی سانپ پھن پھیلاتا ہوا باہر نکلے گا، لیکن ٹوکری میں سے جو مخلوق برآمد ہوئی اسے دیکھ کر پہلے اس کی آنکھوں میں حیرت اور پھر خوف جاگ اٹھا۔ وہ قطعی مائل رنگت کے چھوٹے چھوٹے چوہے تھے جن کی دمیں باریک نائلون کی ڈوریوں سے بندھی ہوئی تھیں، اور ان ڈوریوں کا دوسرا سرا اندر ٹوکری میں ہی گم ہو رہا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک اچھل کر ٹوکری میں سے برآمد ہو رہے تھے۔ یہ ہمہ خور ہیں، لیکن گوشت ان کی سب سے مرغوب غذا ہے۔ اتفاق سے آج یہ بہت زیادہ بھوکے بھی ہیں۔
اس لیے امید ہے کہ تمہارے جسم پر بھرپور دعوت اڑائیں گے۔ بازل بول رہا تھا لیکن حنین کی توجہ اس کے الفاظ سے زیادہ چوہوں پر تھی۔ وہ 6-7 کی تعداد میں تھے اور پھدکتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بازل کی بات مکمل ہونے سے پہلے ان میں سے 2 اس کے جسم پر چڑھ چکے تھے۔ ان کے نوکیلے پنجوں کی چبھن اپنے جسم پر محسوس کر کے اس نے جھرجھری سی لی۔ وہ انہیں اپنے وجود سے جھٹک دینا چاہتا تھا لیکن اسے اتنی بری طرح باندھا گیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پیروں کو حرکت دینے سے قاصر تھا۔ حرکت کرنے کی کوشش میں اس کا جسم تڑپ اور پھڑک کر رہ گیا تھا، لیکن وہ ان ظالم چوہوں کو اپنے وجود سے جھٹکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ پنجوں کے بعد جب ان چوہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے تیز اور نوکیلے دانت اس کے وجود میں کاٹنا شروع کیے تو وہ محدود سا حبس زدہ کمرہ اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ بیک وقت 6-7 جگہوں سے چوہوں کے کترنے کی تکلیف اتنی معمولی نہیں ہوتی کہ انسانی جسم اسے آسانی سے برداشت کر سکے۔ وہ بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور وحشت اور تکلیف سے مسلسل چیختا چلا جا رہا تھا۔ اس طرح کا تشدد سہنے کا تو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور کمال یہ تھا کہ اس پر یہ غیر انسانی تشدد کرنے والا وہ بازل نامی آدمی بڑے پرلطف انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس کی بے حد تاثر دینے والی آنکھوں میں اس وقت ایسی چمک تھی جیسے وہ اپنا من پسند تماشا دیکھ رہا ہو۔ پلیز ہٹاؤ انہیں، فار گاڈ سیک ہٹاؤ انہیں، میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ چیخوں کے درمیان اس نے بہت مشکل سے یہ چند جملے ادا کیے۔ وہ پورا 1 منٹ بھی اس تشدد کو نہیں سہ سکا تھا۔ بہت جلد ہار مان لی تم نے، ابھی تو میرے ان پالتو چوہوں کا پیٹ بھی نہیں بھرا، بازل نے اس انداز میں کہا جیسے اسے حنین کے اتنی جلدی ہتھیار ڈال دینے پر افسوس ہو رہا ہو۔ اسے زیادہ دیر یہ پرلطف تماشا دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس نے اس تماشے کو مزید جاری نہیں رکھا تھا اور چوہوں کی دموں سے بندھی باریک نائلون کی ڈوریوں کو کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ چوہے یقیناً بہت بھوکے تھے، جو پالتو ہونے کے باوجود اپنے مالکوں کے ڈوریاں کھینچنے پر اتنی آسانی سے حنین کے جسم سے علیحدہ ہونے کے لیے راضی نہیں تھے۔ کھینچے جانے سے ان کی اپنی دموں پر نائلون کی ڈوریاں گھڑنے کی تکلیف پیدا نہ ہوتی تو شاید وہ اس شاندار ضیافت کو کبھی نہ چھوڑتے۔ وہ بہت مجبوری میں ڈوریوں کے ساتھ کھنچتے ہوئے پیچھے آئے تھے اور بازل نے ایک بار پھر بڑی مہارت سے انہیں دھاتی پٹاری نما ٹوکری میں بند کر دیا تھا۔ اس ذرا سی دیر میں ہی حنین کا جسم خون چکا ہو چکا تھا اور جگہ جگہ سے پھٹ جانے والا لباس سرخ ہو گیا تھا۔ ایک چوہے نے اس کے کان پر حملہ کیا تھا اور کان کی لو کتر ڈالی تھی، جہاں سے قطرہ قطرہ خون ٹپکتا اس کی گردن سے بہتا ہوا نیچے فرش پر گر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم بولنا شروع کر دو، ہر بات کا جواب چاہیے مجھے۔ اگر تمہاری زبان رکی یا مجھے جھوٹ کا شک ہوا تو ایک بار پھر یہ چوہے آزاد ہو جائیں گے اور دوبارہ میں انہیں بند نہیں کروں گا۔ سرد اور سخت لہجے میں حکم دیتے بازل کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ اپنی دھمکی پر لفظ بہ لفظ عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حنین نے سچ بولنا شروع کر دیا۔ تکلیف کے باعث اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا اور چیخنے سے خشک پڑ جانے والے حلق کے باعث بولنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ پھر بھی وہ سب کچھ بولتا اور بتاتا جا رہا تھا جو بازل اس سے جاننا چاہتا تھا۔ بہت خوب، سچ بول کر تم نے اپنی مشکل کو آسان کر لیا ہے۔ تمہارے اس تعاون کے انعام کے طور پر میں نے تمہیں آسان موت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے اپنے ہر سوال کا جواب حاصل کرنے کے بعد بازل نے یوں مسکرا کر اس سے کہا جیسے وہ اسے کوئی بہت ہی اچھی اطلاع دے رہا ہو۔ ویسے وہ جس متشدد طبیعت کا مالک تھا، اس کی طرف سے کسی کو آسان موت ملنے کا اعلان بھی ایک اچھی ہی اطلاع شمار کیا جا سکتا تھا۔ ہنوز رسیوں سے جکڑے حنین کے پاس کوئی تدبیر نہیں تھی کہ وہ اس فیصلے کو بدل سکتا۔ گفتگو سے تعلیم یافتہ محسوس ہونے والے بازل کے چہرے پر جو سختی اور صفا کی سبت تھی، وہ خود اعلان کر رہی تھی کہ اس شخص سے رحم کی اپیل کرنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا اور التجا کے الفاظ اس کی حس سے اذیت رسانی کی تسکین کے سوا کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ حنین خاموش ہو گیا۔ وہ لڑکا جو اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، بہت سے خوابوں کا مرکز، یونیورسٹی کا ایک ہونہار طالب علم اور دوستوں کا سچا خیر خواہ تھا، اپنی موت کے فیصلے پر خاموش ہو گیا تھا کیونکہ اس نے جان لیا تھا کہ وہ جس سفاک بھیڑیے کے خونی پنجوں میں پھنس گیا ہے، اس کے پاس اس کے لیے موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی آسان موت کے فیصلے کو ہی بھیڑیے کا رحم جان کر قبول کر لیا تھا۔
بازل نامی اس بھیڑیے نے اس کی اس خاموشی کو غور سے دیکھا اور مسکراتا ہوا اس کے اتنے قریب آ کھڑا ہوا کہ اس کے زخموں سے بہہ کر زمین پر گرنے والا خون اس کے جوتوں کے تلووں کو بھگو گیا۔ بازل نے خون آلود جوتے والا اپنا پاؤں ذرا سا بلند کیا اور بالکل اچانک حنین کی گردن پر رکھ کر اس کی شہرگ کو مسلنے لگا۔ عالم مجبوری میں اپنی موت کے فیصلے کو قبول کر لینے والے حنین کا جسم فطری رد عمل کے طور پر بری طرح پھڑکا۔ مضبوطی سے بندھا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ باقاعدہ مزاحمت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کا جسم وہ فطری رد عمل پوری شدت سے دے رہا تھا جو ایک صحت مند اور توانا جسم زبردستی جسم سے روح کا رشتہ منقطع کیے جانے پر دیتا ہے۔ جسم جانتا ہے کہ روح کے بغیر اس کی حیثیت مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں، اس لیے جب روح اس کا ساتھ چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے تو جسم بری طرح تڑپتا ہے۔ اس کا جسم بھی تڑپ رہا تھا، لیکن کسی سانڈ کی سی طاقت سے اس کی شہرگ کو کچلتے بازل کے پیر کا دباؤ ایک ثانیے کے لیے بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنا قاتل پیر اسی وقت حنین کی گردن سے ہٹایا تھا جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ جسم کے اس پنجرے سے روح کا پنچھی اڑ چکا ہے۔ وہ لمبے قد کی دبلی پتلی اور سانولی رنگت والی لڑکی تھی جو اونچے نیچے پہاڑی راستے پر لکڑی کا گٹھر اٹھائے یوں چلی جا رہی تھی جیسے اس کے قدموں کے نیچے ہموار زمین بچھی ہوئی ہو۔ اس نے مٹیالے سے رنگ کی خاصی پرانی پتلون اور قمیض پہن رکھی تھی اور اس لباس میں اس کی جسامت نمایاں تھی۔ پتلی اور لچکیلی کمر کے ساتھ قدرے چوڑے شانے نسوانیت اور مضبوطی کا عجیب انوکھا سا امتزاج پیش کر رہے تھے۔ آدھی آستینوں سے جھانکتے اس کے سانولے بازو سڈول اور خوبصورت تھے۔ لکڑی کا گٹھڑ تھامے اس کے لمبے انگلیوں والے سانولے ہاتھوں کی ساخت سے ظاہر تھا کہ ان ہاتھوں سے سخت محنت کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہاتھ بھدے یا بدصورت محسوس نہیں ہوتے تھے۔ وہی مضبوطی اور نسوانیت کا بھرپور امتزاج تھا جو دیکھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کر سکتا تھا، لیکن وہاں اسے دیکھنے کے لیے کوئی موجود ہی کہاں تھا۔ ویران اور غیر ہموار راستے پر وہ یوں چلی جا رہی تھی جیسے کسی خوبصورت و پر رونق باغ میں چہل قدمی کر رہی ہو۔ اس کے گھنگریالے سیاہ بال بے رونق سے تھے اور کپڑے کی ایک دھجی سے پونی ٹیل کی شکل میں بندھے اس کی گردن پر پڑے ہوئے ہوا سے دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ وہ معمولی نقش و نگار کی مالک تھی، لیکن چہرے پر موجود معصوم تاثر کی وجہ سے بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ چہرے کی یہ معصومیت یقیناً اس کی کم عمری کے باعث تھی۔ وہ کسی طرح بھی 16-17 سال سے زیادہ عمر کی نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھیں بھید دیتی تھیں کہ اس نے اس کم عمری میں بھی بہت کچھ دیکھ اور سہ رکھا ہے۔ کم عمر اور معصوم نظر آنے کے باوجود وہ کوئی عام سی لڑکی محسوس نہیں ہوتی تھی، اور اس بات کی گواہی اس کی پتلی کمر پر بندھی چرمی بیلٹ سے لٹکا 22 بور کا ریوالور بھی دے رہا تھا۔ بظاہر وہ اپنے اطراف سے بے نیاز کھلنڈرے سے انداز میں آگے بڑھ رہی تھی، لیکن اس کی حسیات جنگل کے کسی جانور کی طرح بالکل چوکنی تھیں، اور وہ کچھ نہ دیکھتے ہوئے بھی اپنے آس پاس سے اچھی طرح باخبر تھی۔ چنانچہ ایک موڑ پر مڑتے ہی جب اچانک ایک سیاہ پوش اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو ذرا بھی نہ چونکی اور راستے میں حائل ہو جانے والے اس شخص کو خشمگین نگاہوں سے گھورنے لگی۔ تو بنا گولی چلائے نظروں سے ہی بندے کو مار ڈالنا جانتی ہے۔ اسے روکنے والا بھی سانولی رنگت کا جوان العمر شخص تھا جو اس کی خشمگی نگاہوں سے ڈرنے کی بجائے ہنس کر اسے چھیڑ رہا تھا۔ تجھ جیسا ڈھیٹ نظروں سے کیا گولی سے بھی مشکل سے مرے گا؟ تجھے مارنے کے لیے تو پوری 6 کی 6 گولیاں تیرے سینے میں اتارنی پڑیں گی، تب ہی دھرتی کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ اس نے جھلا کر چھیڑنے والے کو جواب دیا، نر بچہ ہوں آخر، مجھے بھلا کوئی کیسے آسانی سے مار سکتا ہے؟ وہ اس کے جھلانے سے محظوظ ہوا اور چڑھانے والے انداز میں چھاتی پھلا کر جواب دیا، چل ہٹ راستے سے، میں نے ایک آدھ ہاتھ دکھا دیا تو ساری مردانگی دھری رہ جائے گی۔ اس نے نخوت سے سر جھٹک کر اسے حکم دیا، تیری بات الگ ہے لیلا، تیرے تو ایک اشارے پر میں اپنی جان بھی وار سکتا ہوں۔ وہ اسے مخمور سی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دعویٰ کرنے لگا، چل ہٹ مر، تیرا بابا ہمارے ڈیرے پر آئے گا نا تو اسے تیری اس عاشقی مشوقی کا بتا دوں گی، ایک دم تیر کی طرح سیدھا کر دے گا تجھے۔ اس نے دھمکی دی، سوچ لے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بابا سن کر تیرے بابا کو تیرے لیے بیاہ کا پیغام دے دے۔ وہ قطعی اس کی دھمکی سے متاثر نہیں ہوا۔ تجھ سے بیاہ کرتی ہے میری جوتی، وہ جھلا کر کہتی یوں آگے بڑھی جیسے اسے ٹکر مار کر اپنے راستے سے ہٹا دینے کا ارادہ رکھتی ہو،
لیکن ایسا کچھ کرنے سے قبل ہی وہ ہنستا ہوا اس کے راستے سے ہٹ کر ایک طرف ہو گیا اور پھر قدر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا، میں تو ایسے ہی تجھے چھیڑ رہا تھا لیلا، چل ناراضگی چھوڑ دے اور یہ گٹھڑ مجھے دے دے، میں اسے تیرے ڈیرے تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ پیشکش کرتے ہوئے اسے لیلا کے پیچھے بھاگتے ہوئے قدموں سے بڑھنا پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ بغیر رکے بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ تو جانتا ہے مراد کہ لیلا اتنی نازک نہیں کہ اتنا سا گٹھڑ بھی نہ اٹھا سکے، تو سیدھی طرح میرا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ اس نے ورنہ کے بعد اپنا جملہ مکمل نہیں کیا تھا، لیکن مراد نے اپنے قدم اپنی جگہ روک لیے تھے۔ وہ یہ نہیں کہ وہ لیلا کی دھمکی سے ڈر گیا تھا، وہ اس سے ڈرتا نہیں تھا، بس محبت کرتا تھا، اور یہ محبت اسے ایک حد سے آگے جا کر لیلا کو زچ کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اب بھی وہ اپنی جگہ کھڑا مسکراتے ہوئے لبوں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ لیلا بھی اپنی پشت پر اس کی نظروں کو محسوس کر رہی تھی، لیکن ایسے انجان بنی ہوئی تھی جیسے اسے کوئی خبر ہی نہ ہو۔ اسی بے نیازی سے چلتی ہوئی وہ مراد کی نظروں کی حد سے نکل گئی۔ کچھ فاصلہ اور طے کرنے کے بعد وہ اپنے ڈیرے تک پہنچ گئی۔ اس جگہ گھاس پھوس اور لکڑیوں کی مدد سے بنائی گئی چند جھونپڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ سب سے بڑی جھونپڑی کے سامنے چارپائی ڈالے ایک 50 سال سے اوپر کا آدمی نیم دراز حقے کے کش لگا رہا تھا۔ لے آئی لکڑیاں، چل اب جلدی سے کھانا پکا لے، بڑے دن بعد پہاڑی بکرا ہاتھ لگا ہے، کھانے کو طبیعت بے چین ہو رہی ہے۔ اس کی شکل دیکھتے ہی چارپائی پر نیم دراز آدمی چہک اٹھا۔ ابھی پکاتی ہوں بابا، ذرا اندر سے ہو کر آ جاؤں، اس نے تحمل سے اس شخص کو جواب دیا اور خود جھونپڑی کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ لکڑی کا دروازہ بند تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں میں بہت نرم اور پیارا سا تاثر تھا۔ اس تاثر نے اسے مکمل نسوانیت میں ڈھال دیا تھا، اور اب دور دور تک اس سختی کا نام و نشان نہیں تھا جو کسی خول کی طرح اس کے وجود کے ساتھ لپٹی رہتی تھی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر ایک لڑکی تھی، نرمی، محبت اور ملائمت سے گندی لڑکی۔ اس روز صبح سویرے ڈاکٹر کے راؤنڈ سے بھی پہلے عالم شاہ کے والد صداقت شاہ کی عیادت کے لیے عرفان اللہ کی آمد حیران کن تھی۔ صداقت شاہ صوبائی اسمبلی کے رکن ضرور تھے، لیکن ان کا شمار ان افراد میں نہیں ہوتا تھا جن کا چہرہ ٹیلی ویژن کی سکرین پر تواتر سے نظر آتا رہتا ہے اور عوام کی اکثریت جن سے واقف ہوتی ہے۔ بااثر جاگیردار ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو محدود رکھنا پسند کرتے تھے اور اب بھی خاموشی سے ہسپتال میں اپنا علاج کروا رہے تھے۔ ایسے میں عرفان اللہ کا ان کی عیادت کے لیے چلے آنا واقعی ایک حیران کن بات تھی۔ سماجی کارکن کی حیثیت سے خاصی شہرت رکھنے والا عرفان اللہ بھی اسی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے تھے جس پارٹی کے ساتھ صداقت شاہ منسلک تھے۔ بنیادی طور پر بزنس مین عرفان اللہ نے چند سال قبل ہی سماجی خدمت کے میدان میں قدم رکھا تھا، لیکن اس سلسلے میں بہت تیزی سے ان کا نام اوپر آ گیا تھا۔ سماجی خدمت سے وہ سیاست کی طرف آئے تو لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ ایک بزنس مین کے سماجی خدمت کے شعبے میں آنے کی کیا وجہ تھی۔ بزنس مین کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ عرفان اللہ بھی سیاست کے میدان میں آنے کے لیے اب تک سماجی خدمت کے شعبے میں سرمایہ کاری کرتے تھے۔ بظاہر وہ بالکل اچانک اور عوامی اصرار پر سیاست میں آئے تھے، لیکن سمجھنے والے سب سمجھتے تھے۔ عالم شاہ بہرحال انہیں ہسپتال میں دیکھ کر الجھن میں پڑ گیا تھا۔ ان کے ساتھ انہی کی پارٹی کے ایک جانے مانے وزیر صاحب بھی موجود تھے۔ یہ کیا صداقت شاہ سائیں، آپ ادھر بیمار ہو اور ہم کو خبر ہی نہیں ہے، یہ تو بڑی زیادتی ہے سائیں کہ آپ ہم کو غیر سمجھتے ہو۔ آتے کے ساتھ ہی وہ وزیر صاحب صداقت شاہ سے شکوہ کرنے لگے۔ ایسی بات نہیں چانڈیو صاحب، بس میری عادت نہیں ہے اپنی خاطر کسی کو تکلیف میں ڈالنے کی، گھر والوں کو بھی بے خبر ہی رکھا ہوا ہے۔ بس یہ میرا بیٹا عالم شاہ ہے نا، اسے دن رات اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور مزے سے اپنا علاج کروا رہا ہوں، بلکہ اب تو ٹھیک ہی ہو گیا ہوں اور آج کل میں واپس گاؤں بھی جانے والا ہوں۔ صداقت شاہ نے مسکرا کر اپنی صفائی پیش کی۔ پھر تو ہم نے آپ کو ٹھیک وقت پر ہی پکڑ لیا نا، ہمیں خبر ملنے میں مزید دیر ہو جاتی تو آپ نے تو ملے بغیر ہی واپس چلے جانا تھا۔ چانڈیوں کا لہجہ بڑا دوستانہ تھا۔ اس بار صداقت شاہ نے محض مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ چانڈیوں نے بھی شکایت کے سلسلے کو مزید آگے نہیں بڑھایا اور عرفان اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا،
یہ اپنے عرفان اللہ صاحب سے تو آپ واقف ہی ہوں گے، بڑے انسان دوست آدمی ہیں۔ پارٹی میں ان کی شمولیت سے پارٹی کو نیک نامی بھی ملی ہے اور مالی فائدہ بھی ہوا ہے۔ ان کی وجہ سے اس بار ہمیں بہت زیادہ فنڈز ملے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں عرفان اللہ صاحب ہماری پارٹی کا اہم ستون بن گئے ہیں۔ چانڈیو عرفان اللہ کی تعریف میں رطب اللسان تھا اور عالم شاہ شدید بوریت محسوس کر رہا تھا۔ ان لوگوں کی آمد کی وجہ سے اسے حنین کو فون کرنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ وہ رات گئے ہسپتال واپس آ کر سویا تھا، اس لیے کچھ دیر قبل ہی جاگا تھا۔ ضروریات سے فارغ ہو کر حنین سے رابطہ کرنے کا موقع ملتا، اس سے پہلے ہی وہ لوگ آ گئے تھے۔ وہ کچھ دیر تو اخلاقاً وہاں رک گیا، لیکن سلطان جیسے شخص کے باپ کی مسلسل تعریفیں سننا ممکن نہیں تھا، اس لیے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے پہلے روم سروس کو کمرے میں مہمانوں کی خاطر مدارت کا آرڈر دیا، پھر حنین کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کا موبائل آف جا رہا تھا۔ اس نے گھر فون کر کے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ حنین صبح صبح وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو خیال آیا کہ حنین یونیورسٹی میں کلاس لے رہا ہوگا۔ تازہ صورتحال جاننے کے لیے اس نے بشریٰ کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کے نمبر پر بیل جا رہی تھی لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ عالم شاہ نے سوچا کہ وہ کہیں مصروف ہوگی، اس لیے موبائل بند کر دیا۔ 15 منٹ کے وقفے کے بعد وہ اسے پھر کال کر رہا تھا، لیکن وہ اب بھی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ عالم شاہ کو کچھ عجیب لگا۔ اس نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے مزید 2 بار اس کا نمبر ڈائل کیا، لیکن اب بھی صورتحال وہی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر ایک بار پھر حنین کا نمبر ملایا، لیکن اس کا نمبر ہنوز بند تھا۔ اس نے سوچا کہ سرمد کو فون کرے اور اس کی ڈیوٹی لگائے کہ وہ معلوم کرے کہ کیا گڑبڑ ہے، لیکن اس سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور عرفان اللہ اور چانڈیو باہر نکلے۔ دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اسے ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ وہ دونوں اس کے قریب آ کر بولے۔ عرفان اللہ نے مسکراتے ہوئے اس کے شانے پر تھپکی دی اور بولے، تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی بیٹا، جوان اولاد باپ کا بازو ہوتی ہے۔ تمہارے والد بوڑھے اور کمزور ہو رہے ہیں، اب تم نے ہی ان کی جگہ سنبھالنی ہے۔ بیکار تجربات میں وقت گزارنے کے بجائے ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا سیکھو۔ اتنی بات کہہ کر وہ دونوں کچھ فاصلے پر کھڑے اپنے باڈی گارڈز کے جلب میں آگے بڑھ گئے، اور وہ حیران سا انہیں دیکھتا رہ گیا کہ پہلی ملاقات میں اسے ایسی نصیحت سے نوازنا بے معنی نہیں تھا۔ کم از کم وہ اپنے والد سے یہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ انہوں نے اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہی ہوگی کہ عرفان اللہ نے ان سے ہمدردی میں اسے نصیحت کرنا ضروری سمجھا ہو۔ سرمد کو فون کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے وہ دوبارہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بستر پر لیٹے صداقت شاہ سوچوں میں گم تھے۔ خیریت تو ہے بابا سائیں، آپ کچھ فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ اس نے فوراً ہی ان کے چہرے کے تاثرات سے بھانپ لیا۔ جب اولاد اتنے پرخطر کام کرنے لگے کہ اس کی سلامتی مشکوک ہو جائے تو پھر آدمی کے پاس تفکرات کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ انہوں نے نہایت گمبھیر لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا۔ عالم شاہ کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا سائیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ضرور، لیکن خود اس کا ذہن بہت سے حساب کتاب لگا رہا تھا۔ رات کی کاروائی کے بعد عرفان اللہ کی صبح صبح آمد اور اس کے بعد بابا کی پریشانی بے معنی نہیں تھی۔ کل رات جب میں سو رہا تھا تو تم کہاں تھے؟ صداقت شاہ نے اس سے سوال کیا۔ جواب میں وہ ان سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ صداقت شاہ نے ایک گہری سانس لی اور بولے، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو عالم شاہ، اور میں تمہیں کسی فضول چکر میں گنوانا نہیں چاہتا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں روایتی زمیندار نہیں ہوں اور سیاست میں بھی صرف اس لیے آیا ہوں کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ میری جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو وہ صرف اپنے مفادات دیکھتا، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خود اس گندگی میں اترنے پر مجبور ہو گیا۔ میں تم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور اپنے مفادات کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، اس لیے میں تمہیں ان لوگوں سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں سے ٹکر لینے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ میں، تمہاری ماں اور تمہاری بہنیں تمہیں کوئی نقصان پہنچنے کی صورت میں کس اذیت سے گزر سکتے ہیں۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑتا جا رہا تھا، لیکن باپ کے سامنے بولا تو لہجہ دھیما اور نرم ہی تھا۔ اذیت سے تو میں بھی گزر رہا ہوں بابا سائیں، میرا دوست غائب ہے۔ کیا ایک دوست کا دوست پر اتنا حق نہیں کہ مصیبت کے وقت اس کے کام آئے؟ دوست کے حق سے انکار نہیں، پر یہ تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کا حق زیادہ ہے، پال پوس کر امیدوں سے بڑا کرنے والے ماں باپ کا یا 4 دن کے دوست کا۔ یہ جو ابھی یہاں سے گئے ہیں نا، یہ بڑی گھٹیا نسل کے لوگ ہیں۔ انہوں نے ایک بار میری خاطر تجھ سے رعایت کر دی ہے،
پر اب بتا گئے ہیں کہ یہ آخری بار ہے۔ وہ یہاں دھمکیاں دینے آئے تھے اور آپ نے ان کی دھمکیاں سن لیں۔ ہم کیا چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ عالم شاہ ان کی بات سن کر غصے کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں بیکار کی لڑائیاں مول لینے کا قائل نہیں ہوں، اور یہ معاملہ ہے بھی میری پارٹی کے لوگوں سے متعلق۔ اصول و قواعد کے مطابق مجھے انہی لوگوں کا ساتھ دینا ہے، اس لیے فی الحال تم سب بھول جاؤ۔ الیکشن کے بعد دیکھیں گے کہ تمہارے دوست کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جیسے بات ختم کر دی۔ لیکن تب تک تو بہت دیر ہو جائے گی بابا سائیں، اتنے عرصے میں تو معاذ کا ہر سراغ مٹ جائے گا۔ اس نے ان کے فیصلے پر احتجاج کیا۔ سراغ اب بھی کوئی نہیں ہے بیٹا، تم صرف لکیر پیٹ رہے ہو۔ انہوں نے اسے سمجھایا۔ معاذ کا سراغ نہیں ہے لیکن اس کے مجرموں کا سراغ تو ہے بابا سائیں۔ کیا بگاڑ لوگے تم ان لوگوں کا، اور کیا ثبوت ہے تمہارے پاس ان کے خلاف؟ صرف ایک ویڈیو جسے وہ عدالت کے سامنے چیلنج کر دیں گے کہ تم نے زبردستی تشدد کے ذریعے اس لڑکے سلطان سے وہ بیان لیا تھا۔ اتنی معمولی چیزوں سے قابو میں آنے والے لوگ نہیں ہیں یہ۔ لیکن بابا سائیں، اس نے کچھ اور کہنا چاہا۔ کوئی لیکن ویکن نہیں، تم بس آج ہی میرے ساتھ گاؤں چل رہے ہو، اور وہاں اس وقت تک رہو گے جب تک میں تمہیں شہر آنے کی اجازت نہیں دے دیتا۔ ڈاکٹروں سے میں خود بات کر لوں گا۔ مجھے آج اور اسی وقت چھٹی چاہیے۔ انہوں نے حتمی فیصلہ سنا کر عالم شاہ کے پاس کچھ کہنے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ جب وہ اس لہجے میں بات کرتے تھے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ بہت لاڈلا ہونے کے باوجود اب عالم شاہ ان سے اپنی بات نہیں منوا سکتا، اور اب اسے ہر حال میں ان کی ماننی ہی ہے۔ بشرا کو بہت دیر بعد ہوش آیا، اور ہوش میں آتے ہی اس نے اپنے ماں باپ کی لاشیں دیکھی تھیں۔ کرسی پر بندے بیٹھے گلزار عاصم کا سر ایک طرف ڈھلک چکا تھا اور چہرے پر موت کی اذیت ثبت ہو گئی تھی۔ عائشہ کی لاش اس کے بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، اور بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ کسی درندے نے اس نازک سی عورت کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا ہو۔ چند پل کے لیے وہ ساکت بیٹھی یہ سب دیکھتی رہی۔ غم اس انتہا کا تھا کہ اس کی آنکھیں آنسو بہانے سے بھی قاصر تھیں۔ وہ آنسو جو آنکھوں سے بہنے سے قاصر تھے، انگارے بن کر اس کے دل پر گر رہے تھے۔ ان انگاروں نے اس کے پورے وجود میں ایک اندیکھی آگ بھڑکا دی تھی۔ اس آگ کی ہر لپٹ بس ایک لفظ کو تخلیق کر رہی تھی: انتقام، انتقام اور انتقام۔ اسی ایک لفظ نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو بند نہیں ہونے دیا تھا، سانسوں کے سلسلے کو جاری رکھا، اور اسے اتنا حوصلہ دیا کہ وہ اپنے بے بس جسم کو گھسیٹتی ہوئی اپنے موبائل تک لے گئی اور مقامی تھانے فون کر کے اپنے گھر واردات کی اطلاع دی۔ پولیس آئی اور معمول کی کارروائیاں کرتی رہی۔ اس سے تابڑ توڑ سوالات کیے گئے، مجرموں کے بارے میں پوچھا جاتا رہا، لیکن اس کے پاس ان کے ہر سوال کے جواب میں بس یہ مختصر بیان تھا کہ آنے والوں نے خود کو ڈاکو ظاہر کیا تھا، لیکن پھر عائشہ کو دیکھ کر ان کی نیت بدل گئی تھی۔ وہ خود چل پھر کر پورے گھر کا جائزہ نہیں لے سکتی تھی۔ پولیس والوں کی زبانی ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ پورا گھر بری طرح تتر بتر تھا۔ کمپیوٹر اور پڑھنے لکھنے کے سامان کو خصوصیت سے نقصان پہنچایا گیا تھا۔ ساری الماریاں اور درازیں کھلی ہوئی تھیں جیسے ان کی تلاشی لی گئی ہو۔ زیور اور نقدی کے غائب ہونے کی اطلاع دی گئی تھی، اور اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ رات کے آخری پہر گھر میں گھسنے والوں کا کارنامہ تھا یا وردی والے چوروں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر ہاتھ کی صفائی دکھائی دی۔ اس کا اتنا بڑا اور ناقابل تلافی نقصان ہو چکا تھا کہ اس معمولی سے مالی نقصان کا احساس بھی نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے تو پولیس کی آمد کے بعد احوال معلوم کرنے والے پڑوسیوں سے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا کہ کیسے دیوار سے دیوار ملی ہونے کے باوجود وہ ان پر بیتنے والی قیامت سے بے خبر رہے تھے۔ وہ گلزار عاصم کی بیٹی تھی اور خود بھی صحافت کی دنیا سے وابستہ تھی، اس لیے اسے دنیا کے رنگ ڈھنگ اچھی طرح معلوم تھے۔ اسے معلوم تھا کہ ہمارے نظام میں اتنی گڑبڑ تھی کہ لوگ اس قسم کے واقعات کی بھنک پڑ جانے پر بھی آنکھیں اور کان بند رکھنا ہی مناسب سمجھتے تھے۔ ان کے بارے میں تو پہلے ہی سب کو پتا تھا کہ وہ بہت طاقتور اور خطرناک لوگوں سے پنجہ لڑائے بیٹھے ہیں۔ ایسے میں کون خود کو مصیبت میں ڈالتا؟ پولیس کی پوچھ گچھ کے جواب میں بھی ایک پڑوسی نے بس اتنا اعتراف کیا تھا کہ صبح وہ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا تو اس نے گھر کے دروازے کے ساتھ ایمبولینس کھڑی دیکھی تھی، لیکن توجہ اس لیے نہیں دے سکا تھا کہ ایک تو بچے اسکول سے لیٹ ہو رہے تھے، اور دوسرے اس نے فرض کر لیا کہ بشرا کو چیک اپ کے لیے ہسپتال لے جایا جا رہا ہوگا۔ ایمبولینس میں حنین کو وہاں سے لے جایا گیا تھا۔ پڑوسی کے اس بیان سے پولیس والوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ ڈاکوؤں نے خود کو کور اپ کرنے کے لیے ایمبولینس استعمال کی تھی، اور گھر کی قیمتی اشیاء اسی ایمبولینس میں رکھ کر فرار ہو گئے تھے۔
اصل میں پولیس والے بھی اتنے بھولے یا انجان نہیں تھے۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ آج کل بشرا گلزار کا کن لوگوں سے ٹاکرا چل رہا ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ان کا اپنا دم نکلتا ہے۔ اس لیے انہوں نے بشرا کی ڈاکوؤں والی کہانی پر یقین کرنے میں ذرا تعامل نہیں کیا تھا۔ بشرا کو ان سے کوئی امید ہوتی تو سچ کو کیوں چھپاتی؟ سچ صرف اسے معلوم تھا اور اس سچ کی روشنی میں اسے خود اپنا لائحہ عمل طے کرنا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔